أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے پیغمبر علیہ السلام، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے. جب یہ فیصلہ انہوں نے پختہ کر لیا تو تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. وما تسألهم علیہ من اجر. حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کر جاتے ہیں. سورہ یوسف کی یہ آخری آیات چل رہی ہے. یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. واقعہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہے ہم سب کو. سب سے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور اس زمانے کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ کی جائے اور بعد میں اس کو پلے کر دیا جائے. نہ ہی اس زمانے کے اندر کوئی علم کا بول بالا تھا کہ پرانی تاریخی چیزیں محفوظ کی جائے اور اس کے ذریعے سے یہ واقعات بتلائے جا سکیں. ایسا بھی کچھ نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ یہ تاریخی کتابوں میں پڑھ کر کے مطالعہ کر کے آپ نے یہ سب بیان کیا. تو
اس قدر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دینا، یہ سب سے پہلے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی سب سے پہلی علامت ہے کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو اتنے تفصیلی واقعے کو اتنے شستہ اور صاف ستھرے انداز میں آپ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا، اور اس کے علم کے لیے کوئی اور سورس ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی وحی کے۔ یہ وحی الہی ہے جس کی بنیاد پر یہ واقعہ پورا کا پورا آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک انباء غیب اور ایک ہے علم غیب۔ انباء غیب، نبأ غیب کا مطلب ہے غیب کی باتوں کی خبر دینا، اور علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی باتوں کا علم رکھنا۔ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، غیب کی باتیں سب اللہ جانتے ہیں، ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے۔ اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانوں کی اور پہلے قوموں کی بتلائی ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب نہ ہوتے تو یہ غیب کی باتیں آپ کیسے بتلا دیتے؟ یہ جو کہا گیا ہے یہ دراصل ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ غلط فہمی یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انباء غیب کس کو کہتے ہیں اور علم غیب کس کو کہتے ہیں۔ ایک مثال سے یہ سمجھیے کہ اگر میں نے اپنے کسی قاصد کو، اپنے کسی خدمت کرنے والے کو، میرے پاس کام کرنے والے کو، کسی شخص کو میں نے ایک اطلاع دے کر کے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے مدرسے میں، اسکول میں یہ پیغام سنا دو، اور وہ پیغام یہ کہ 2 گھنٹے کے بعد کوئی مہمان اسکول میں آنے والے ہیں، یہ پیغام جا کر کے سنا دو۔ اب وہ شخص گیا اور جا کر کے اسکول میں اس نے پیغام سنا دیا، اور 2 گھنٹے کے بعد جو مہمان آنے کا ذکر کیا گیا تھا وہ مہمان 2 گھنٹے کے بعد آ گئے۔ سارے اسکول والے ہنگامہ مچانے لگے کہ او ہو، آپ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ نے غیب کی خبر سنا دی کہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی 2 گھنٹے کے بعد برابر مہمان آ گئے۔ کیا یہ ان کا یہ سمجھنا درست ہے؟ بالکل بھی درست نہیں۔ جو بات انہیں بتانے کے لیے کہا گیا تھا وہ انہوں نے جا کر کے بتائی، اس کو غیب کی خبر نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خبریں پہلے بتلائی کہ جن چیزوں کو اللہ نے آپ علیہ السلام کو بتلایا، آپ علیہ السلام نے دنیا والوں کو وہ خبریں بتلائی، خواہ وہ پہلے زمانے کے قوموں کے واقعات ہو، گزشتہ انبیاء کے واقعات ہو، یا بعد میں آنے والے زمانوں سے متعلق حالات آپ نے بتائے ہوں۔ ان سب کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے، یعنی قرآن یا حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بات بتلائی کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ساری باتیں بتلا دی۔
یہ ہے امت کو غیب کی خبریں دینا، امت کو غیب کی خبریں دینا۔ یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، تو اس خبر دینے کو علم غیب نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو انباء غیب کہتے ہیں، نبأ غیب کہتے ہیں۔ نبأ کے معنی خبر دینے کو، خبر کیا دیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انباء غیب۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، ذالک من انباء الغیب۔ یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے، اور بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ پھر فرمایا کہ یہ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں دوسروں کو؟ نوحیہ الیک، ہم آپ کی جانب وحی بھیجتے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے سے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم ہو رہا ہے۔ وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کن کے پاس؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے پاس جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ نے اتنا تفصیل سے کیسے بیان کر دیا؟ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ لوگ اپنا فیصلہ پختہ کر رہے تھے اور یہ تدبیریں کر رہے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ غیب کی خبریں بیان کی ہے۔ یہ ہماری وحی کا نتیجہ ہے، اور وحی کے ذریعے سے ہم یہ خبروں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو غلط فہمی ہے علم غیب اور نبأ غیب کے درمیان، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ غیب کی باتیں، غیب کا علم اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ گناہ عظیم ہے، اس لیے عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ آگے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو حرصت بمؤمنین، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لا لیں، لیکن اتنے واضح نشانیاں قرآن پاک کی واضح آیات کے باوجود بھی اکثر لوگ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما تسألوہم علیہ من اجر، حالانکہ تم ان سے ان باتوں کے بتلانے پر، تبلیغ کرنے پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ صاف آپ اعلان کرتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجرت کا مطالبہ کر رہے ہوں اور اس مطالبے سے بچنے کے لیے لوگ آپ کی بات نہ مان رہے ہوں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہاں تو بہت ہی فری میں اور بہت آسانی کے ساتھ انتہائی اہم ترین نصیحتیں اور زندگی گزارنے کے اہم ترین آداب دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ مانتے نہیں ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ آگے ایک اور آیت ہے جو ہمارے آنکھوں کو کھولنے والی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں زمین و آسمان میں ایسی ہیں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ لوگ وہ نشانیوں سے ہو کر کے گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے ہوئے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو یاد دلانے والی ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ سر اٹھائیں تو آسمان نظر آتا ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے،
سر نیچے کریں تو زمین نظر آتی ہے، اور زمین اللہ کی مخلوق ہے۔ دائیں بائیں پہاڑ پودے درخت نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ بلکہ ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے بغیر ہماری زندگی کا ایک لمحہ اور ایک سانس بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اگر اس کپڑے کے بنانے کے انتظامات نہ کیے ہوتے اور اس کے لیے کپاس وغیرہ اللہ نہ اگائے ہوتے تو کپڑا ہم کہاں سے پہنتے؟ اگر پیٹرول نہ نکالا جاتا زمین سے اور پیٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو ہم کون سی گاڑی چلا سکتے؟ آپ کہیں گے کہ اب تو بیٹری سسٹم آ گیا ہے، تو لیتھیم اگر نہ ہوتا زمین میں تو اس کے نتیجے میں کون سی گاڑی، کون سی بیٹری آپ چارج کر سکتے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک اگر ہم غور کریں تو یہ سارا عالم اور ہماری ساری کی ساری زندگی، یہ پوری کی پوری زندگی دراصل اللہ کی نعمتوں کے اندر گھری ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو صرف شعور کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، شعور کا بیدار ہونا، جس کو میں بعض مرتبہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دراصل ہمارے اندر کا جو شعور ہے، اویئرنیس ہے، اس کے ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ایکٹیو ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت آسانی کے ساتھ ہمیشہ اللہ یاد رہنے لگے۔ دراصل ذکر کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہم نے کر رکھا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، حالانکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یاد رکھنا۔ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اور قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر لیں اور کچھ نماز پڑھ لیں، یہ ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ ذکر کرنے والے مرد یا ذکر کرنے والی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مغفرت اور بڑا اجر جن کے لیے تیار اللہ نے کر رکھا ہے، وہ صرف ذکر کرنے والے نہیں بلکہ اس میں یاد رکھنے والے۔ یاد رکھیں گے کب؟ جب کہ ہمیں ہر لمحہ اس بات کا احساس رہے کہ دراصل میں اس چیز کو جو استعمال کر رہا ہوں اس کا اصل مین سورس اللہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے، اس کے بغیر مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ مزاج طبیعت میں پیدا ہو جائے گا اور یہ زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے شکر میں لگا رہتا ہے، جتنی ضروریات اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں تو دل سے وہ شکر بجا لاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شکریہ کہہ دینا شکر ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جزاک اللہ کہہ دینا شکریہ ادا کر دینا ہے، یا اللہ کے سامنے ہم یہ دو بول دینا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اتنا جو ہے اچھا انتظام کیا، کھا لیے اور اس کے بعد کہہ دیے کہ اللہ کا کھایا کسی کے فلاں کا نہیں کھایا۔ ہاں، یہ کہہ دینا یہ شکر نہیں۔ شکر کس چیز کا نام؟ دراصل سخت ترین چلچلاتی دھوپ میں جبکہ حلق میں کانٹا پڑ چکا ہو، زبان لٹک چکی ہو اور منہ سوکھ چکا ہو، شدت کے ساتھ پیاس کا احساس ہو رہا ہو، ایسے وقت میں
اگر کوئی شخص میٹھا ٹھنڈا پانی آپ کے حوالے کر دیں تو اس وقت پانی دینے والے کے لیے آپ کے دلی جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ زبان سے اس کو کچھ بولیں یا نہ بولیں، لیکن پانی دینے والے کے لیے آپ کے دلی جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ جذبات کا نام شکر ہے۔ دلی جذبات کا نام شکر ہے۔ اور جب جذبہ اس طرح سے ابھرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بندہ دل سے سامنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ اب وہ جس کیفیت کے ساتھ بولے گا جزاک اللہ، جس کیفیت کے ساتھ سامنے والے کو دعائیں دے گا، وہ زبانی الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو کیفیت ہے اس کیفیت کی اہمیت ہے، وہ جذبے کی۔ اس کو سامنے پہ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی سخت ترین حاجت اور ضرورت کے وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس ضرورت کے وقت میں اللہ کی یہ نعمت نہ ہوتی تو کتنی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہمیں کرنا ہوتا۔ لیکن دراصل ہمارے دل کے اندر احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی جذبہ اس طرح سے ابھرتا نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں تو منہ زبانی دعائیں یاد ہے، اس وجہ سے دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ شکر ادا کرنا ایک الگ سی چیز ہے، اللہ کو یاد رکھنا ایک الگ سی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہو، آپ سفر میں ہو، جیب میں پیسے نہ ہو، تو آپ سوائے اس کے کیا کریں گے کہ کسی سے مانگیں۔ اب بھوک کے وقت میں پیسوں کا ہونا، بھوک کے وقت میں ہوٹلز کا اویلیبل ہونا، بھوک کے وقت میں گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کا ہونا، پیاس کے وقت میں مناسب پانی کا انتظام ہمارے گھر میں رہنا، ضرورت کے وقت میں لباس کا انتظام، ایک سے زائد ضرورت سے زائد لباس کا اہتمام، ضرورت کے وقت میں گھر پر گاڑی کا کھڑا رہنا، ضرورت کے وقت میں بیوی کا موجود رہنا، بچوں کا موجود رہنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا اگر لحاظ کیا جائے تو اللہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ایک موقع پر مولانا ابراہیم رحمہ اللہ نے دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ علم و ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم جاننے کا نام ہے، اور جو جانے ہوئے ہیں اس پر عمل کا نام ذکر ہے۔ جو جانے ہوئے ہے اسے یاد رکھنے کا نام ذکر ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے نہیں، حالانکہ ضرورت یاد کرنے سے زیادہ یاد رکھنے کی ہوتی ہے۔ جب آدمی یاد رکھتا ہے تو وہ یاد رکھتے ہوئے، اب آپ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس دعا کا انداز کیا ہوگا؟ اور یاد رکھے بغیر اللہ کی نعمت کو آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ یاد رکھے ہوئے ہیں اللہ کی نعمت کو اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اس کے معنی اور مفاہیم کا استحضار کرتے ہوئے آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اندر سے ایک ٹھنڈک آپ محسوس کریں گے، ایک آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دراصل ہماری زندگی کے اندر سکھ، سکون، آرام، اطمینان، ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق ہماری فیلنگز سے۔ اسی وجہ سے فیلنگز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی بڑے عیش و مستی کے اندر ہو لیکن اس کے پاس سکون اور آرام کی فیلنگ نہ ہو، اس کے پاس بنگلہ بھی ہو، اس کے پاس آڈی اور BMW بھی ہو، اس کے پاس جو ہے
بیوی بچے بھی ہوں، اس کے پاس ضرورت کا سارا سامان ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے پاس شکر کی، اطمینان کی فیلنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کیا فیلنگ ہے کہ مجھے اس کے بجائے فلاں چیز چاہیے اور فلاں چیز کے بجائے فلاں چیز چاہیے، یہ اگر فیلنگ ہے تو انہی فیلنگز کو کہا گیا ہے کہ مجھے اور چاہیے کہ جو فیلنگ ہے اس فیلنگ کا نام حرص ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس فیلنگ کو قناعت کہا گیا ہے۔ یہ جس کو سافٹ اسکلز کہا جاتا ہے، یہ جس کو کیریکٹر کہا جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ دراصل انسان کو آخرت کے اندر کامیاب تو بعد میں کرائے گی، یہ سب سیکنڈری ہے، لیکن فرسٹ لیول پر دین و اسلام کی جو ہدایات ہے وہ بندے کو دنیا کے اندر جنت بنا کر کے اس دنیا کو پیش کرے گی۔ دینی ہدایات سب سے پہلے بندے کے لیے دنیا کو جنت کی شکل میں پیش کر دے، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ جو شخص اس دنیا کو جنت نہ بنا سکے وہ آخرت کی جنت کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے اس کے لیے دنیا جنت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ دیندار آدمی کے لیے خواہ وہ کتنی ہی مصیبتوں کے اندر ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پریشانی آئی بھی ہے تو میرے محبوب کی جانب سے پریشانی ہے۔ اگر کسی کی محبوبہ کسی کو ایک تماچا مار دے، اپنے محبوب کو محبوبہ ایک تماچا مار دے تو اس کو اس کے اندر بھی مسرت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی عام کا نہیں ہے، یہ کسی خاص کا تماچا ہے اور کسی خاص انداز سے مارا گیا ہے، لہٰذا اس کے اندر اس کو سرور محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے آرام اور ہماری پریشانیوں کا تعلق باہر کی دنیا سے بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے آرام، سکون، اطمینان اور ہماری جو سکون ہے اور ہماری پریشانیاں ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے اندر سے ہے۔ ہماری جو فیلنگس ہے اگر یہ صحیح طریقے سے سیٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم بہت آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ہماری فیلنگس یہ صحیح سیٹ نہیں ہوتی اور یہ امبیلنس ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ انہی فیلنگس میں سے ایک اہم ترین چیز جس کو اس آیت کے اندر اللہ نے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ جو کچھ اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس سے گزر رہی ہو یا اللہ کی جو کچھ نعمتوں کے پاس سے تم گزر رہے ہو، اعراض کرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے نہ جاؤ، بلکہ اس کو دیکھ کر کے محسوس کرو اور اس بات کا احساس کرو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور مجھے اللہ کی یہ نعمت کتنا آسانی کے ساتھ مل گئی۔ یہ اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ کی نعمت نہیں، بلکہ لوگ جو ہے گارڈن کو چلے جاتے ہیں، گرینری کے پاس جاتے ہیں، صرف یہ کہ گرینری کو دیکھنے سے کچھ طبیعت میں آرام ہوتا ہے، کچھ سکون محسوس ہوتا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن بندے کے لیے دنیا کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کا دانہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کا دانہ ہے۔ جس طرح ہر دانہ پلٹاتے وقت بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ایک حقیقی مومن دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک موقع پر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جو آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ نہیں کہا اللہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ واحد کا لفظ صیغہ استعمال کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نعمت میں اور ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی۔ خالی ہمارا کھانا اور سالن دیکھ لیں آپ، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی وہ مفرد غذا کھاتی، تنہا کوئی چھلکے کھا رہا ہے، کوئی گٹلیاں کھا رہے ہیں، کوئی پتے کھا رہے ہیں۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی کئی ایک نعمتوں کو ملا کر کے ایک نعمت بنا کر کے وہ کھا رہا ہے مزے لے کر کے، کہ نمک ایک نعمت ہے، مرچ ایک نعمت ہے، مسالہ ایک نعمت ہے، گوشت ایک نعمت ہے، پانی ایک نعمت ہے، آگ اللہ کی ایک نعمت ہے، ایسے بے شمار نعمت، چاول ایک نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ملا کر کے ہم ایک نعمت بنا رہے ہیں، تو ہم اللہ کی ایک نعمت کے اندر اور کتنی نعمتیں ہیں، اس کا دراصل احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ بندہ اللہ کو یاد رکھ نہیں پاتا۔ یاد کر تو کوئی بھی لیتا ہے، یاد کر تو کوئی بھی لیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اسی جانب توجہ دلائی گئی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ اللہ کتنی نشانیاں ایسی ہیں زمین و آسمان کی جن کے پاس سے وہ گزر جاتے ہیں اور اس سے حالانکہ وہ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اللہ کو یاد رکھنے کا اہتمام اور شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے ڈپریشن کی، وہ یہ کہ ان کو کیا کچھ ملا ہے اس کا احساس نہیں رہتا، کیا نہیں ملا بس اتنا سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف اتنا سوچ لے کہ کیا کچھ ملا ہے حالانکہ وہ یہ سب چیزوں کے مستحق نہیں تھے۔ کون مستحق؟ ہم میں سے کوئی نعمت کا مستحق تو ہے نہیں۔ گناہ اتنے ہیں کہ اگر ان گناہوں کے اوپر اللہ سزا نہ دے تو ہی بہت کافی ہے چاہے جائے کہ یہ نعمتیں ہم حاصل کریں۔ دراصل سارے کے سارے ڈپریشن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ کیا نہیں ملا ہے اس پر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کیا ملا ہے اس کو وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مائنس میں جانا شروع ہوتا ہے، اور مائنس میں جاتے 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 خود زندگی سے بیزار ہو کر کے کوئی بڑا اقدام کر بیٹھتا ہے۔ تو اس بڑے اقدام سے بچانے کے لیے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی بات جو پیش کی، کیا ملا ہے یہ سوچو، کیا نہیں ملا ہے اس کے اوپر تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچو کہ بلا استحقاق کیا کچھ مل گیا بس کافی۔ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر آدمی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتا ہے، ہنسی خوشی کے ساتھ آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری ہدایات صرف اور صرف اسلام میں چھپی ہوئی ہے، اس مذہب کے اندر یہ ہدایات چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام چھوڑتے ہیں تو آپ کو کوئی آرام اور سکون ملنے والا نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے پاس ہے، بشرطے کہ اسلامی ہدایات کو وہ اویل کرے، اس کو حاصل کرے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لائے، تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کے پاس ہے اور رہے گی، اور آخرت کی کامیابی بعد میں، سب سے پہلے اس کی دنیا سنور جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے۔
سبحان اللہ.